وهدينا محمد صلاتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديك محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمتا للعالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں بزرگوں احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ کریم کے فضل و کرم سے میں اور آپ اس کے گھر آج اس کی ذکر و اذکار کرنے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، عبادت پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ دعا گو کہ اللہ قبول فرمائے۔ سامعین محترم، لیکن ایک بات ہے، آج مسلمانوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن رازق کو بھلا بیٹھے ہیں، رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہر بندہ معاشرے کے اندر دیکھا جائے صبح سے لے کر شام تک پیٹ کے چکر میں ہے، پیٹ کی پوجا کر رہا ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کریم نے ان لوگوں کو بھی یہ کرم نوازی سے نوازا جو ایمان والے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ صبح نیند کی خراٹیں لے رہے ہیں، نیند کے اندر اس طرح مست ہیں، رات کو آدھی رات تک آج کل کے نوجوان موبائلوں کے اندر مست ہیں۔ صبح جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ماں باپ کو فکر نہیں اولاد کی کہ میری اولاد کہاں کھڑی ہے۔ جب میدان لگے گا، میزان عدالت لگے گی، اس وقت ان سے حساب دیا جائے گا۔ اور رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے، آج کل کے نوجوان اگر جوانی میں عبادت کر لیں، جب قیامت کا دن ہوگا، روز حشر کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ ان جوانوں کو جنت عطا کرے گا۔ اور اس وقت 50,000 سال کا جو دن ہوگا، اس وقت کا جو پسینہ ہے نا، پسینہ اگر اس کا ایک قطرہ جانور کے دماغ پر گرے تو جانور کا دماغ پگھل کر ریزہ ہو جائے گا۔ یارو اس وقت رب کا اعلان ہے، ان نوجوانوں کو معاف کر دوں گا جنہوں نے جوانی میں اپنے آپ کو عبادت میں گزارا، پرہیزگاری میں گزارا، نمازوں کے اندر مجھے یاد کیا۔ پھر رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا عبدی جی میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ آج مسلمان دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، فلسطین کے اندر ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آگ لگ رہی ہے۔ اسرائیلی ان بدبختوں نے ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ آج ہر مسلمان دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، ہمارے مسلمانوں کے خون کو پانی سمجھ کر بہایا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمان کا خیال کریں۔ رب نے اعلان کر دیا، لا یرحم من لا یرحم، جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا میں خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آج ملک کے اندر حکمران خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟
ان کا پاپا اسرائیل ناراض ہوگا. وہ اپنی مفادات کے چکر میں ہیں کہ ہمارا مفاد نہ چلا جائے، ہمارا رزق، ہمارے پیٹ کی پوجا نہ ختم ہو جائے. ان کو کوئی مسلمانوں کا احساس نہیں ہے. لیکن یارو آج ہم تو دیکھیں، کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یارو آج ہمیں جو عزت ملی تو ہم مسلمان ہیں کیوں ہیں؟ امام الانبیاء کی طرف سے ہیں. کیونکہ ہم تو خود شناس ہی نہیں تھے، ہمیں اپنی پہچان ہی نہیں تھے. میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ یارو امام الانبیاء نے آ کر بتایا، پھر ہم خود شناس بنے. جب خود شناس بنے، اس امام الانبیاء نے آمینہ کے جگمگاتے چاند نے اعلان کیا کہ لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، وہی وحدہ لا شریک ہے، ہم سب اسی کے پاک بندے ہیں. اس نے جب آ کر بتایا، پھر ہم خدا شناس بنے، پھر ہمیں خدا شناسی ہوئی، ہم نے پھر رب کو پہچانا. آج لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو. یارو ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی تو امام الانبیاء کا صدقہ. یہ دین ملا تو آمینہ کے جگمگاتے چاند کا صدقہ. یہ مسلمان کو عزت ملی، جب ماؤں بہنوں کو عزت ملی تو حضرت آمینہ کے جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے. اس لیے آج ہم کچھ خوف خدا کریں، فکر کریں. یارو یہ دنیا عارضی ہے، چند دن کی زندگی ہے، آج نہیں کل مرنا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں تو اس طرح زندگی گزار، جب تو بچہ ہوتا ہے، جب تو پیدا ہوتا ہے، تو رو رہا ہوتا ہے، شور مچا رہا ہوتا ہے، سامنے والے تیرے چاہنے والے تیرے ماں باپ مبارک دے رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جب تو پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے. اس طرح عمل کر، تو خوش ہو کے جا. سارے رو رہے ہوں، تیرے چاہنے والے، تیرے ماں باپ، تیرے دوست احباب تجھے دیکھ کر رو رہے ہوں. ہر بندہ یہ اعلان کرے یارو یہ بڑا اچھا شخص تھا، بڑا نیک شخص تھا، پرہیزگار بندہ تھا. سارے رو رہے ہوں، تو خوش ہو کے جا. جب تو آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، سارے مبارک بیچ کر رہے ہوتے ہیں، سارے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح عمل کر کہ تو خوش ہو کے جا. سارے رو رہے ہوں، سارے تیرے کرم نوازیوں کے، تیرے حسن اخلاق سے خوش ہو رہے ہوں. سامعین محترم، انسان جب اس دنیا سے جائے گا اس وقت یہ دوست، یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں جائے گا. سب لوگ تجھے قبر کی دیوار تک چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. تیری قبر میں کوئی نہیں جائے گا، تیرے ساتھ صرف ایک عمل جائے گا. کون سا عمل ہے؟ وہ حسن اخلاق ہے، اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال ہیں، حسن اخلاق ہے. دوست کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے اخلاق سے پیش آنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، نماز قرآن پڑھنا، رحمان تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا، دین اسلام پر چلنا، آمینہ کے جگمگاتے چاند کی ناموس پر پہرا دینا، ختم نبوت پر پہرا دینا. یہ عمل کام آئے گا. پھر جب تو عمل کرے گا، پھر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، پھر رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان، اے بھاگ دے ہوئے انسان پلٹ کر آ جا، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ہے. یارو آج وہ رب کائنات نے ہمیں دین پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا اور اس محبوب کا امتی بنایا. وہ امام الانبیاء حشر والے دن اپنی امت کے دعائیں مانگ رہا ہوگا، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. آج امت تو سوچے میں کہاں کھڑی ہوں. اس نے رب نے اعلان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر والی امت ہو اور خیرات تسین پیش کرنے والی ہو. اما عائشہ صدیقہ، آخری الفاظ ہیں، آخری الفاظ غور کرنا ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ صالحہ فرماتے ہیں، اے پیارے آقا، جب روز حشر کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا اے عائشہ،
مجھے 3 مقام پر دیکھنا، یا میں میزان پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ یارو آج ہر بندہ اپنے اعمال پر عمل دیکھے۔ جو لوگ دوسروں کے میزان کو تولتے ہیں ان کے اپنے پلڑے ڈھولتے ہیں۔ آج ہر بندہ اپنے اعمال دیکھے، دوسروں کے اعمال پر نظر نہ ڈالے۔ اس لیے گناہ سے نفرت کر، گناہ گار سے نفرت نہ کر۔ جو لوگ دوسروں کے میزان کو تولتے ہیں ان کے اپنے پلڑے ڈھولتے ہیں۔ میں عائشہ، میں میزان پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا۔ تیسرے مقام پر میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت پل صراط کا سفر کر رہی ہوگی۔ یار آج امت تو سوچے، آج اس آمینہ کے جگمگاتے چاند کے صدقے ہمیں عزت ملی، ہمیں روشنی ملی، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آج ہم خاموش ہیں۔ یہودی حکومت، صوبائی حکومت وہ بھی خاموش ہے، لیکن غیرت ایمانی ختم ہو جائے گی، عدالت لگنی ہے، میزان ہوگا، اس وقت پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر اس وقت یہ اعمال اچھے ہوں گے اور حسن اخلاق پیش آئے گا۔ آخری الفاظ سے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وجود کائنات سے پہلے ایک تارا چمکا، جو وہ چمکا تو کیا چمکا، عرش سارا چمکا، بوقت سجدہ آدم کا، بدن سارا چمکا، زمین چمکی، زماں چمکا، اسماں سارا چمکا۔ اسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔